بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ وقت بدلتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بابا رحمتہ تھا جو منصف اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے احکامات جاری کیا کرتا تھا اور اس کے فیصلوں پہ پوری انتظامیہ کی دوڑیں لگ جایا کرتی تھیں۔ آج اسی باب رحمتے کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی شخصیات اس کے فیصلوں کو زحمت قرار دے رہے ہیں اور انہیں قانون سے کھلواڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ کون سے ان کے فیصلے ہیں جن پر یہ احکامات جاری ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اس دور اقتدار مین کہ جب وہ اس کرسی پہ تھے تب انہوں نے کون سے ایسے فیصلے کیے کہ جن کی وجہ سے آج انہیں ایسے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں۔ اور جناب علی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایک بڑا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کا دن 20 نومبر طے کر لیا گیا ہے۔ کس کے خلاف اور کون سا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کون سی اہم شخصیت جو ہے وہ یا تو پھر یہ ہے کہ ایک بڑی جنگ ہوگی یا پھر وہ شخصیت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی۔ آج کے ویلاگ کی یہ مین سٹوریز ہیں۔ ان پہ آنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تو جناب ویلاگ کے آغاز میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو کچھ انفارمیشن دے دوں کہ عمران خان صاحب جنہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، کل پورا دن جیل میں ان کا ایک ٹرائل چلتا رہا۔ ایک طرف تو ان کا وہ جو تھا سائفر کیس، اس میں عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو کام سے روک دیا تھا، اس میں ایک حکم امتناع تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ ان کی گرفتاری کر لی گئی تھی القادر ٹرسٹ میں تو لہٰذا احتساب عدالت کے جج بھی وہاں پہ سماعت کے لیے چلے گئے، یعنی کہ اڈیالہ جیل میں ہی سماعت ہوئی اور عدالت نے تقریباً وہ پورا دن سماعت چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد عدالت نے جو نیب کا جو استدعا تھی یعنی کہ ان کو جسمانی ریمانڈ کی وہ مسترد کر دی، لیکن نیب حکام اڈیالہ جیل میں ہی عمران خان سے اس بابت تفتیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب علیمہ خان نے بڑی باتیں کی ہیں۔ علیمہ خان نے بھی کل رات جو ہے میڈیا سے بات چیت کی تھی اور اس میں ان کا یہ ایک تو وہ مطلب جو ٹرائل چل رہا ہے اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل کیا جائے، بلکہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی سکرینہ لا دیو، پوری دنیا نو دکھاؤ کہ سائفر میں کیا کچھ ہو رہا۔ بھائی یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہے، کون سی سکرینیں لگانی چاہ رہے ہیں؟ یہ تو اس میں تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے میں اس طرح کی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ خیر اب عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے۔ دوسرا جناب انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو سائفر کی سازش تھی اس کے اصل ذمہ دار جنرل باجوہ امریکی ایمبیسی اور ڈونلڈ لیو ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ جی جنرل باجوہ کے خلاف بھی ٹرائل کیا جائے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ان کی طرف سے ایک بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی وہ تمام بہنیں، وہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ آئندہ الیکشن میں امیدوار نہیں ہوں گی، یہ ان کا آج کا کہنا ہے۔ اور لیڈر جناب تحریک انصاف کے عمران خان صاحب ہیں۔ اب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو لیڈری کریں گے نا، جیل سے باہر آتے دکھائی دیتے نہیں، تو میرا خیال ہے پھر یہ جو تحریک انصاف ہے اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ اگر عمران خان اس کا لیڈر ہے تو پھر وہ تو باہر نہیں آتے ہوئے دکھائی دے رہے۔ تو چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایک محترمہ نے نوٹس جاری کیا پورے 5 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس، اور ظاہر ہے ان کی اگر آپ نے بےزتی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر انہوں نے نوٹس بھیجا، لیکن جب میں نے آپ کو ان کا نام بتانا ہے نا تو آپ نے خود کہنا ہے کہ یار یہ بھی عزت والے لوگ نے۔ تو جناب علی آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کی کار خاص فرنٹ لیڈی بلکہ عمران خان کی بھی بے نامی فرح گوگی نے مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ صاحب کو ایک ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جی آپ مجھ سے معذرت کریں کیونکہ آپ نے میرے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے ہیں اور میری جو ایسٹس ہیں ان کے ڈاکومنٹس بھی عیاں کیے ہیں، تو لہٰذا آپ کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گی اور 5 ارب ذرا ہرجانہ دے دیں ورنہ معافی مانگیں، اور یہ جو وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا بھائی دیکھیں کہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ محترمہ آپ کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو منظر عام پہ وہ لے کے آئے ہیں؟ اب تو زبان زد عام ہے کہ عمران خان کے دور میں آپ نے جس طرح اس ملک کو لوٹا ہے، آپ کی جو اثاثے ہیں وہ 14 ارب سے زائد ہو گئے، کوڑیاں مشیناں لائیاں سی تسی جتوں پیسہ نکلی آ رہا سی۔ اور عمران خان کے دور میں یہ 3 ساڑھے 3 سالوں میں
آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کے جو اثاثے ہیں، وہ جناب علی پتہ نہیں وہ مطلب آپ کے کوئی کون سی ایسی آپ کے پاس مشینری تھی کہ آپ وہاں سے جو ایک پراپرٹی ڈالتے تھے وہ ڈبل ہو کے نکل آتی تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، آپ اس پہ ہر جانے کا نوٹس نہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں، ہمت کریں اور پاکستان آئیں، یہاں پہ آ کے اپنے کیسوں کو فائٹ کریں اور ان کا مقابلہ کریں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اس طرح آپ از خود جو ضلع وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ یہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ اس کو انویسٹ کرنے میں جتی ہوئی ہیں، تو لہٰذا پاکستان آئے اور پاکستان میں آ کے آپ یہ کوشش کریں، اور ہو سکتا ہے کہ جی آپ کا کیس جو ہے وہ ثابت ہو جائے، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر عطا تارڑ صاحب کو 5 ارب روپے کا بندوبست کرنا پڑے گا بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا، آپ واپس آئیں اور یہاں پہ آ کے تشریف ذرا لائیں۔ اور جی اب آگے بڑھیں گے اپنے ویلاگ میں، اور آپ کو جو مین خبرز ہیں ان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ خبریں یہ ہے کہ جناب علی ایک تو جو 20 کو بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے جناب علی؟ یہ فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بابا رحمتہ اور زحمتہ جو ہے اس کی بات بھی کرنی ہے۔ تو پہلے میرا خیال بابے رحمتے کی بات کر لیتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کے دور میں ایک سکینڈل سامنے آتا ہے، ابھی آیا نا وہ ساری انفارمیشن، جس میں کہا گیا تھا کہ جی ثاقب نثار صاحب نے اپنے چیمبر میں مختلف مقدمات کی سماعت کی اور احکامات بھی جاری کیے۔ یہ ٹاپ سٹی کا کیس تھا جس میں یہ انکشافات سامنے آئے، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، اس طرح کے کئی کیسز ہیں جس میں انہوں نے چیمبر سماعت کی۔ وہاں پہ جو بڑے بڑے وہ بزنس مین جو تھے، بالخصوص جو پراپرٹی ٹائکونز تھے، ان کو طلب کیا جاتا رہا اور ان سے وہاں پہ ایسے احکامات جاری کیے جاتے رہے جن سے مفادات لیے گئے ہوں گے۔ تو لہٰذا ان کے یہ سکینڈل سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں بڑا ایکٹیو تھا یہ جو ہیومن رائٹس سیل تھا نا سپریم کورٹ کا، وہ بھی بڑا ایکٹیو تھا۔ تو پتا چلا کہ ایک تو جناب 3.5 لاکھ کے قریب درخواستیں وہاں پہ جلا دی گئیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ایسے بھی احکامات جاری کیے جن سے لوگوں کو کلین چٹ بھی ملی، لیکن مکمکہ چلتا رہا، اور جہاں پہ جو کارروائی کی جاتی رہی ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے، کوئی ان کی بیس نہیں ہے قانون میں۔ تو جناب علی کل اس حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جو معاذ احمد کے کیس میں ہے۔ اس میں ایک تو انہوں نے جو جنرل فیض حمید پر الزامات ہیں اس حوالے سے عدالت نے اپنے اس تحریری فیصلے میں درخواست کو نپٹایا ہے، لیکن درخواست نپٹاتے ہوئے عدالت نے معاملے کو ختم نہیں کیا، انہوں نے اس کے میرٹس کو ٹچ کیے بغیر اس کو نپٹایا ہے۔ یعنی کہ اگر درخواست گزار وزارت دفاع اور دیگر فورم سے مطمئن نہ ہو، ان کو انصاف نہ ملے، تو وہ سپریم کورٹ آ سکتے ہیں۔ عدالت کی طرف سے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ معاذ احمد نے فیض حمید کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی درخواست کی۔ درخواست گزار کے فیض حمید پر لگے الزامات سنگین نوعیت کے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق ان کے اہل خانہ کو غیر قانونی تحویل میں رکھا گیا، اور فیض حمید کے کہنے پر ان کا قیمتی اور دفتری سامان بھی لوٹا گیا۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق فیض حمید نے ان کے اور اہل خانہ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ عدالت نے سوال کیا کہ یہ مقدمہ مفاد عامہ کا کیسے بنتا ہے، تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کارروائی کے لیے کوئی متعلقہ فورم نہیں بنتا جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق درخواست گزار فیض حمید کے خلاف وزارت دفاع سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے جب فیصلہ اس کا آیا تھا نا، اس دن سماعت جب ہوئی تھی تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں تو ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک رستہ دکھایا گیا تھا۔ اب اس جو تحریری فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے جو الزامات ہیں یہ درست ثابت ہوئے تو وفاقی حکومت اور اداروں کی ساکھ کم ہوگی، تاہم اداروں کی ساکھ بچانے کے لیے درخواست گزار کے الزامات کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے الزامات پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فورمز موجود ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی عدالت نے ان کو یہی رستہ دکھایا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حکم کے مطابق سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے میں فی الحال مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے معیار پر پورا نہ اترنے پر یہ فیض حمید کے خلاف جو درخواست ہے اس کو نپٹایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں فی الحال، اور اس کے میرٹس کو نہیں چھیڑا،
یعنی کہ کل اگر درخواست گزار آتے ہیں تو ان کی درخواست کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کیس میں اسی میں ایک اضافی نوٹ بھی ہے جو جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ہیومن رائٹس جو سیل تھا اس کا سپریم کورٹ کا، اس کے ذریعے جو احکامات جاری کیے ہیں اور اپنا جو چیمبر میں انہوں نے مختلف کیسز کی سماعت کی ہے، یہ غیر قانونی اقدام ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جناب علی کتنے ایسے کیسز ہیں جس پہ ثاقب نثار صاحب نے ایسے احکامات جاری کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اگر غیر قانونی ہیں تو پھر جناب جنہوں نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ یہ بابا رحمتہ بن کے جو فیصلے کر رہے تھے، اب پتہ چلا نا کہ سارے رحمتی فیصلے نہیں تھے، یہ زحمتی فیصلے تھے۔ اور اب جناب علی 20 نومبر کو جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے جو کارروائی کا آغاز کیا تھا، اب اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے 20 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے شکایت کنندگان اور ججز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک درخواست گزار تھی آمنہ ملک، جنہوں نے سردار طارق مسعود کے خلاف درخواست دی تھی، انہیں نوٹس پہلے بھی کیا گیا، اب دوبارہ کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے تو وہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو دیں۔ اور دوسری طرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ایک شو کاز نوٹس دیا گیا تھا اور ان کے شکایت کنندگان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ آپ اپنے پاس جو شواہد ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو دیں۔ اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا جو شو کاز نوٹس کا جواب ہے، اس میں تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا ہے، انہوں نے ان 3 ججز پر ہی اعتراض کر دیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ایک چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، دوسرے سردار طارق مسعود صاحب اور تیسرے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان صاحب۔ ان پر اعتراض کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو بینچ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب پہلے میں نے ویلوگ میں کہا تھا، دوبارہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جناب نقوی صاحب، تو پھر ایسا آپ کہیں نا کہ آپ خود ہی چوز کر لیں کہ جی مجھے فلاں 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 جج بٹھا دیں اور وہ میرے حق میں فیصلہ کر لیں۔ اگر اس سے گزارا نہیں تو کم از کم آپ کہیں کہ درخواست ہی مینوں بھیج دیو، میں آپ ہی فیصلہ کر لینا۔ تو جناب علی یہ آپ کو چاہیے کہ یہی جواب دے دیں، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہونی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم پہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اور چیف جسٹس صاحب اس بات پہ کمیٹڈ ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کی پاسداری والا ادارہ ہی بنانا ہے۔ تو جناب اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو پھر ٹرکوں والوں کی گنجائش نہیں بچے گی، پھر ان کی گنجائش نہیں بچے گی جو ٹیلی فون پہ جو ہے وہ اپنے جو درخواست گزاران ہیں، جو ان کے مختلف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہیں گے اور اثاثے جو ہیں وہ آپ کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا۔ 20 نومبر جو ہے ایک اہم دن ہے اور اس دن کوئی بڑا فیصلہ یا اس سے پہلے کوئی اقدام بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔